ہماری شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، پر میں اسے ایک بچہ نہ دے سکی۔ روز لوگوں کے طعنے سنتی رہتی تھی۔ پھر ایک دن میں اپنے شوہر کے پاؤں پر بیٹھ گئی کہ پلیز وہ ایک اور شادی کر لیں۔ وہ نہیں مان رہے تھے۔ پھر میں نے اپنی قسم دی، پہلے بہت رویا پھر مان گیا۔ ہمارے یہ فیصلہ سن کر سب بہت خوش ہو گئے، اور پھر شادی کا وقت آیا۔ اس کو تیار کیا، دلہا بنایا، اور سب سے زیادہ خوش بھی میں ہی نظر آ رہی تھی۔ کی شادی والی رات آج بھی مجھے یاد ہے۔ رات سے صبح تک اس کے کمرے کے باہر زمین پر بیٹھی رہی۔ وہ رات بہت ہی لمبی تھی، درد تھا، پر آنسو ایک بھی نہ تھا۔ صبح ہوئی تو دلہن کو تیار کیا ولیمے کے لیے۔ میرا شوہر بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میری خوشی اسی میں تھی۔ اصل کہانی تو شادی کے بعد شروع ہوئی۔ میں پورا 1 مہینہ مجھ سے بات نہیں کی، اور یہی چیز مجھے اندر سے کھا گئی، اور میں بیمار رہنے لگی۔ میرے سسرال والوں نے ان سے بول کر مجھے امی کے پاس بھیج دیا۔ 1 سال تک خبر ہی نہ لی میں کس حال میں ہوں، زندہ ہوں یا مر گئی ہوں۔ وہ 1 سال قیامت کی طرح گزرا ہے۔ ایک دن میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھا۔ 1 سال بعد اللہ نے ان کو ایک بیٹی اور بیٹے سے نوازا۔ ان کو ایک نوکرانی کی ضرورت پڑ گئی، لینے آئے۔ والدین کے منع کرنے کے باوجود میں ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوگی۔ سارا دن مجھ سے نوکرانیوں کی طرح کام لیتا، لیکن میں اس میں بھی خوش تھی۔ بے شک وہ مجھے دکھتا نہیں تھا، مجھ بات نہیں کرتا تھا، لیکن میری آنکھوں کے سامنے تو تھا۔ نہ سارا دن کام کرتی اور ساری رات سٹور نما کمرے میں جاگ کر گزار دیتی۔ دن گزرتے رہے اور میں اس چیز کی عادت بھی ہو گئی تھی۔ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا میں سب بھول چکی تھی۔ میری آزمائش تو گزر چکی تھی، میں اپنی آزمائش پر پوری اتری تھی۔ ایک دن وہ اپنی بیوی بچوں کے ساتھ شہر سے باہر گیا ہوا تھا، اور اس کی کار کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، جس میں وہ خود تو بچ گیا، لیکن اس کے بیوی بچے اللہ کو پیارے ہو گئے۔